السلام علیکم گائز، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم جس شیئر کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن یعنی PNSC۔ تو یہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے PNSC کا جو ہے وہ ویکلی ٹائم فریم اوپن ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ایک اوور ویو کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اس کی کرنٹ سچویشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو میں اس پوائنٹ سے اپنے انالیسس کا آغاز کروں گا۔ یہ 2012 کا سال ہے، 2012 8ویں مہینے کا، اور 2012 میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا تھا 14.5 روپیز کے آس پاس۔ اس کے بعد اس میں کافی سٹرانگ جو ہے ایک اپ ٹرینڈ کریٹ ہوا اور بائرز اسے لے گئے سیدھا 187 روپیز تک۔ 187 روپیز کے بعد اس میں ایک ہمیں پل بیک نظر آئی سیلرز کی جانب سے، جو کہ اسے لے آئے 63 روپیز تک۔ 63 روپیز کا لو کریٹ کرنے کے بعد پھر اس میں کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائرز ایکٹیو ہوئے اور بائرز اسے لے گئے تقریباً 219 روپیز کے لیول تک۔ اور یہ جو اس کا 219 روپیز والا لیول ہے، یہ اس کا آل ٹائم ہائی ہے جو کہ کریٹ ہوا تھا 2017 کے سال میں اکارڈنگ ٹو investing.com چارٹ۔ تو 2017 میں 2018 کا آل ٹائم ہائی لگانے کے بعد اس میں کافی سٹرانگ جو ہے وہ سیلرز نے انٹری لی اور ایک اوورال ڈاؤن ٹرینڈ کی صورت میں سیلرز اسے لے آئے سیدھا 47 روپیز تک۔ 47 روپیز پر اگر آپ لوگ فوکس کریں تو یہ کافی عرصے تک جو ہے 47 روپیز والی رینج میں جو ہے اس نے خود کو مینٹین رکھا، اور بالکل ریسنٹ یہ جو آپ کو لیگ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ تقریباً 2022 چھٹے مہینے سے اس میں جہاں سے بائرز نے انٹری لی ہے وہ لیول ہے تقریباً 47.5 روپیز کا۔ تو 47.5 روپیز سے اس میں جو ہے ایک شارٹ ٹرم کے لیے اپ ٹرینڈ کی صورت میں جو ہے بائرز نے انٹری لی، بائرز ایکٹیو ہوئے جو کہ سٹل ابھی تک اس میں ایکٹیو ہیں، اور اس میں جو ایک شارٹ ٹرم کا ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے وہ بھی اپ ٹرینڈ کا ہے۔ اور اس وقت جہاں یہ ٹریڈ ہو رہا ہے یعنی جو اس کی کرنٹ پرائس ہے وہ تقریباً 127.75 پیسے یعنی راؤنڈ اباؤٹ 128 روپیز کے آس پاس جو ہے یہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب میں اس کی ویکلی ٹائم فریم کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس میں ایک شارٹ ٹرم کے لیے لیول جنریٹ ہو رہا ہے 135 روپیز کا، جو کہ اس کا کافی سٹرانگ جو ہے وہ ریزسٹنس کا کام ادا کر سکتا ہے ان فیوچر۔ اسی طرح اس میں ایک بالکل ریسنٹ جو اس کا ریزسٹنس تھا جو کہ اب اگر ہوا بھی تو اس کے سپورٹ بننے کے چانسز ہوں گے، وہ یہ 119 روپیز والا لیول تھا جو کہ اس کا پہلے ریزسٹنس تھا۔ اس کے بعد جو اس کا سب سے میجر سپورٹ ہے وہ یہ 96 روپیز والا لیول ہے، کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی لیول سے اس نے ایک ڈبل باٹم ٹائپ سچویشن کریٹ کی، اور اسی لیول سے ہی اس میں جو ہے ہمیں ویکلی ٹائم فریم کے مطابق کافی سٹرانگ جو ہے وہ بائرز کی ایکٹیویٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو اس کا سب سے میجر لیول ہے وہ یہ 96 روپیز والا لیول ہے۔ اب PNSC کی جو فیوچر پریڈکشن ہوگی یا جو بھی ہم ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس کا انالیسس کرتے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، وہ ہم اسی ویکلی ٹائم فریم پر کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی ٹائم فریم میں اس کی جو کینڈلز کا والیوم ہے وہ ایک تو اتنا زیادہ جنریٹ نہیں ہو رہا، تو دیٹس وائی کینڈل سٹک کی جو فارمیشن ہے وہ تھوڑی ایب نارمل ٹائپ سچویشن میں ہے۔ تو دیٹس وائی جو ویکلی ٹائم فریم ہے یہاں پر اس کی مووز، اس کے سٹرکچرز بھی کافی سموتھلی ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ تو زیادہ ہی اچھا ہوگا کہ ہم اگر جو ہے ویکلی ٹائم فریم پر اپنا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ PNSC میں سے ہم نیئر فیوچر کیسی موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی ہم نے پریویس ہسٹری کو بھی ڈسکس کیا کہ ایک تو PNSC میں شارٹ ٹرم کے لیے اپ ٹرینڈ کریٹ ہوا پڑا ہے، اس کے علاوہ یہ آپ موو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی سٹرانگ بائی سائڈ کی فیور میں ہے، اور یہاں پر ایک کچھ عرصے کے سٹے کرنے کے بعد پھر جو ہے ہمیں اچانک سے یہ 119 روپیز والا ریزسٹنس بھی بریک ہوتا نظر آیا، اور یہ جو بائرز کی کینڈل بنی ہوئی ہیں یہ بھی کافی سٹرانگ ہیں اور بائی سائڈ کی فیور میں ہے۔ تو مینس کہ جتنے بھی فیکٹس اینڈ فگر ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے وہ بلش سائڈ کی فیور میں ہیں۔ تو ایک چیز میں یہاں دوبارہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ڈرل کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے ان لیولز کو لازمی فوکس میں رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے خیال سے ایک تو یہ جو ہے ہائر ہائز بھی کریٹ کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو وٹ آئی تھنک کہ PNSC میں سے ہم نیئر فیوچر جو موو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ایک تو دوبارہ اس 119 روپیز کے لیول تک ہم اس کو ایکسپیکٹ کریں گے،
اور پھر اس 119 روپیز کے لیول سے دوبارہ ہم اس کو 35 روپیز تک جو ہے وہ ایزیلی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اس میں ایک سچویشن بن سکتی ہے. اور اسی ہی سچویشن کی، اسی ہی سینیریو کی جو ایک سب سچویشن بن سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ 127 روپیز پر جو ہے یہ اس وقت ٹھہرا ہوا ہے، تو یہیں سے ہی جو ہے اس میں ہمیں 135 روپیز تک کی جو ہے وہ موو دیکھنے کو مل سکتی ہے. تو ایک تو یہ دو سچویشنز آپ لوگوں کے سامنے میں نے ڈسکس کر لیں. اور ایک جو اس میں تھرڈ کہہ دیں یا سیکنڈ کہہ دیں، جو ایک سیکنڈ سینیریو اس میں بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 135 روپیز والا لیول اس کا بریک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو دو کینڈلز کی موومنٹ مجھے نظر آ رہی ہیں، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سینیریو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اگر 135 روپیز والا لیول اس کا بریک ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی ایک ری ٹیسٹ کے بعد جو ہے تقریباً اس کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میرے خیال سے 150 روپیز کے لیول تک. ٹھیک ہو گیا، میں یہاں پر ڈرا بھی کر لیتا ہوں. جی تو ٹھیک ہو گیا. اگر یہ 135 روپیز والا لیول بریک کرتا ہے تو آپ لوگ 135 پر ایک ری ٹیسٹ ایکسپیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو آپ کا پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ کم از کم 150 روپیز کا لیول ہوگا. یہ اس میں ایک سیکنڈ سین بن سکتا ہے. اور جو اس میں ایک تھرڈ سینیریو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ سے فار ایگزامپل اگر یہ 119 روپیز والا لیول بریک کرتا ہے تو 119 اور 96 سے پہلے آپ لوگ جو ہے اس کو کم از کم 107 یا 106 کے لیول تک ایکسپیکٹ کریں گے، کیونکہ یہ جو اس کی لیگ ہے، اس لیگ کا جو 50% ہے وہ بیسیکلی اس رینج کا بھی 50% ہی کاؤنٹ ہوگا اس وقت. تو میرے خیال سے بجائے 96 روپیز کے لیول تک ویٹ کرنے کے آپ اس کو 106 روپیز پر بھی جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں 119 کے بعد، اور پھر آپ کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ دوبارہ 119 اور جو سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا وہ دوبارہ 135. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تین ہی سینیریو پی این ایس سی کے چارٹ میں مجھے بنتے نظر آ رہے ہیں. اب جلدی سے میں ان کے ٹریڈ پلانز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں کہ فار ایگزامپل اگر جو ہے کوئی بندہ 119 روپیز تک کا ویٹ کرتا ہے تو 119 روپیز پر آنے کے بعد وہ اس کو یہاں سے بائی کرے گا. اس کا جو سٹاپ لاس ہوگا وہ کم از کم 112 روپیز کا ہوگا. کیونکہ سٹاپ لاس میں اس لیے انکریز کر رہا ہوں، سٹاپ لاس اس لیے بڑا ہے کیونکہ اس کی جو کینڈلز میں والیوم ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو دیٹس وائی اس کا سٹاپ لاس بھی تھوڑا سا بڑا ہوگا. تو 119 پر وہ بائی کرے گا، 112 کا اس کا سٹاپ لاس ہوگا، اس کا پہلا ٹارگٹ 135 کا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی 127-28 پر ہی اسے بائی کرتا ہے تو اس کا 135 کا ٹارگٹ ہوگا اور 117 کا سٹاپ لاس ہوگا، کم از کم 10 روپیز ڈاؤن یا 118 کا کر دیں. اور اگر کوئی بندہ ویٹ کرتا ہے اور 119 کے ٹوٹنے کا ویٹ کرتا ہے، تو مجھے نہیں پتہ اس میں شارٹ سیل کی اپورچونیٹی ہے یا نہیں ہے، تو دوبارہ وہ اس کو 119 سے نیچے شارٹ سیل کرے گا اور اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ 106 کا ہوگا. 106 پر وہ اس کو دوبارہ بائی کرے گا. اس کا جو سٹاپ لاس ہوگا وہ کم از کم 97 سے 98 روپیز کا ہوگا اور اس کا پہلا ٹی پی 119 کا ہوگا. اسی طرح اگر 135 کا لیول بریک ہوتا ہے تو 135 کے لیول کے بریک ہونے کے بعد ایک ری ٹیسٹ آپ لوگ ایکسپیکٹ کریں گے 135 پر آپ اس کو بائی کریں گے. آپ لوگوں کا جو سٹاپ لاس ہوگا وہ 127 یا 126 کا ہوگا، یعنی 8 سے 9 روپیز کا. آپ لوگوں کا جو پہلا ٹارگٹ ہوگا وہ 150 روپیز کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا ایک شارٹ سا انالیسز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ریلیٹڈ. ہمارے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ بھی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج اسی پر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، کیونکہ اس پر جو ہے ہم نے ویڈیو بھی نہیں بنائی تھی. تو دیکھتے ہیں کہ نیئر فیوچر جو ہے پی این ایس سی ہماری ان مووز میں سے کس موو کو فالو کرتا ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.